نسبندی کا جب قانون بنا، اٹھا وہ بریلی کا دولہا۔ نسبندی کا جب قانون بنا، اٹھا وہ بریلی کا دولہا۔ اس ظالم حکومت کا سب نے، اس ظالم حکومت کا سب نے تختاغی پلٹتا دیکھا۔ اس ظالم حکومت کا سب نے تختاغی پلٹتا دیکھا ہے۔ ایمرجنسی کے ماحول میں آپ لوگوں میں سے شاید کوئی عمر دراز ہوگا تو اسے ایمرجنسی کا ماحول یاد ہوگا۔ میں تو خوب اچھی طرح سے دیکھا زمانے طالب علمی میں کہ ایمرجنسی کے ماحول میں سارے اختیارات جو ہے وہ پولیس کو دے دیے گئے تھے، اور پولیس جو ہے جس کو جب چاہے جہاں سے چاہے میسا کے تحت گرفتار کر لے، کوئی پرسانی حال نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اب اس موقع اس وقت کچھ لیڈر جو ہیں وہ سنجے گاندھی، یعنی راجیو گاندھی کا بڑا بھائی تھا اور اندرا گاندھی کا بڑا لڑکا، تو وہ جو ہے وہ اس نے نسبندی کا محکمہ، اس کا شاید منسٹر رہا، جو بھی رہا ہوگا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے خاص طور سے یو پی وغیرہ کے علاقے میں نسبندی کا ایسا خوف پیدا کی، جہاں ان کا جا کے کیمپ لگتا تو جا کے گاؤں سے، دیہات سے، قصبے سے جوانوں کو پکڑ لاتے اور زبردستی نسبندی کر دیتے۔ جیسی معلوم کہ کیمپ لگ رہا ہے تو گاؤں کے مرد جو بھاگ جاتے ہیں، جب گاؤں میں جاتے تو خالی عورتیں ملتی تھیں۔ ایسا ماحول، یہ تو مطلب اپنا دیکھا ہوا ماحول ہے۔ اس موقع پر کتنے دارالعلوم بند کر، کیونکہ اب یہ ہوا کہ بھئی اس سلسلے میں کہ نسبندی جائز ہے، فتویٰ منگوا، سب دارالعلوم بند کر کے لوگ علماء چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ میسا کے تو ہمیں بھی گرفتار کریں۔ ایسے ماحول میں دارالعلوم دیوبند جو ان کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، اس کے جو محتمم تھے قاری طیب، اس نے اپنے علماء کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اب تک ہمارے علماء نے جو ہے وہ منفی پہلو پہ غور کیا ہے، نگیٹو منفی پہلو پہ غور کیا ہے، اب ان کو مثبت پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ یعنی اب تک یہ غور کیا ہے کہ نسبندی حرام ہے، اب چاہیے کہ ذرا جائز ہونے پر بھی غور کریں۔ یہ خوف تھا اس ایمرجنسی کا۔ ایسے موقع پر سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان سے نسبندی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواب لکھوایا، نسبندی حرام 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 ہے، اور دلائل سے آپ نے اس کو مبرہن کیا، مدلل کیا۔ اب فرمایا یہی نہیں کہ اب چپکے چپکے پوچھا تو انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے صحیح حکم شرع بیان کر دیا، نہیں، آپ نے فرمایا اس فتوے کو تمام سنی دارالعلوم اور دارالفتہ میں بھیجو، اس کو چھپواؤ، تباہ کراؤ، اور اس کو چھپوا کر کے بھیجو پورے ہندوستان کے دارالفتہ اور دارالعلوم میں۔ تو اب پریس میں کہ چھپوانے کی کوئی تیاری نہیں ہو رہا، کہ ہمارا پریس بھی بند ہو جائے گا، ہم بھی بند ہو جائیں گے، کوئی نہیں چھاپنے کو تیار، یہ تاریخ ہے، کوئی چھاپنے تیار نہیں۔ تو پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا سائیکلو اسٹائل پریس آتا تھا، ایسے گھما گھما کر کے اتنا بڑا اس میں نکلتا تھا پمفلٹ جیسا، اس کے ذریعے اس کی طباعت ہوئی، اور پھر اس کو رکھ کر کے اور پھر سارے دارالعلوم دارالفتہ میں اس کو بھیجا گیا کہ نسبندی کے حرام ہونے کا فتویٰ بریلی شریف سے جاری ہے، یہ فتویٰ سے۔ اب جب یہ بات دلی کی جو حکومت تھی اندرا گاندھی کی یا اس کے اور جو ہواری مواری تھے ان تک پہنچی، کاوی کون ہے اس کو گرفتار کیا جائے، کس نے جو ہے وہ حکومت کی بات کے خلاف اپنی بات منوانی چاہیے کو گرفتار کر۔ تب یہ اندرا گاندھی کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی۔ تو اب کچھ وفد بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا یہ فتویٰ بدل دیں۔ کچھ لوگ آئے کہے کہ حکومت کی طرف سے یہ پریشر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر، اس زبردست پریشر ہے کہ اس فتوے کو بدل دیا جائے،
حضرت نے فرمایا فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور واقعہ ہے یہ کہ کچھ ہی دن کے بعد جب ایمرجنسی ختم ہوئی، الیکشن کا اعلان ہوا، تو اس الیکشن میں جتنے مخالفین ہیں، یعنی کانگریس کے مقابل میں ایک گٹھ بندھن ہو گیا، وہ جنتا پارٹی کے نام سے، اب جتنے اس میں تھے، چاہے وہ شرابی ہوں کہ کبابی ہوں کہ جواری ہوں کہ چور ہوں کہ اچکے ہوں، جتنے سب تو گٹھ بندھن میں آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد کوئی 1 لاکھ سے جیت رہا ہے، کوئی 2 لاکھ سے جیت رہا ہے، کوئی 4 لاکھ سے، جتنے ووٹ نہیں پڑتے اس سے زیادہ سے لوگ جیتنے لگے اس میں سے۔ ہم لوگ رات بھر بیٹھ کر کے چھوٹا سا ریڈیو لگا سنتے تھے، فلاں جگہ سے، یہاں تک کہ اندرا گاندھی کے مقابلے میں جو ایک کوئی چٹا قسم کا تھا، وہ ہر سال ہارتا تھا، جب الیکشن ہوتا وہ ہارے، اس مرتبہ وہ لاکھوں سے جیت گیا۔ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ، اور وہ ماں بیٹے دونوں، یعنی ادھر سنجے گاندھی ادھر اندرا گاندھی، دونوں جو ہے وہ ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی، اس بری طرح سے ہارے۔ میرے پیر و مرشد کا وہ قول کہ فتویٰ نہیں بدلا جائے گا، حکومت بدل گئی۔ سبحان اللہ، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، سبحان یہ اللہ۔ ہے میرے مفتی اعظم، وہ یہ ان کا فتویٰ اور وہ ان کا تقویٰ کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، سبحان ارے اللہ۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، یہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، وہ فرما رہے ہیں اس زمانے میں مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کے کہاں دکھائے کوئی؟ وہ ہیں سرکار مفتی اعظم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل احسان کہ میں نے بارہا زیارت بھی کی، سبحان اللہ، اور سرکار نے خود اپنے دست پاک میں اس گنہگار کا ہاتھ لے کر اس بچپن میں، سبحان اللہ، بدل دیتے ہیں منٹوں میں حکومت مفتی اعظم، بدل دیتے ہیں منٹوں میں حکومت مفتی اعظم، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا مفتی اعظم، رضا کا جیتے جی کر لو نظارہ مفتی اعظم۔